اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں انتہائی موسٹ سینئر ماہر تعلیم جناب محمد رضوان بھٹی صاحب، جو کہ چیئرمین ایجوکیٹرز ماڈل ٹاؤن کیمپس ہیں، اور ان سے ہم آج تعلیمی حوالے سے کرونا کے بعد جو صورتحال ہے اور جو آنے والے حالات ہوں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ۔ پہلے تو جی بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم دیا، تو اس کے لیے میں بہت آپ کا مشکور ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کافی چھوٹے تعلیمی، بلکہ کچھ تو ایسے ادارے ہیں جو بند بھی ہو چکے ہیں، تو اب وہ چونکہ آپ ایک سینئر ماہر تعلیم ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کی ان مشکلات سے وہ جو لوگ چھوٹے ادارے والے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کے بعد QS TV کا بہت شکریہ، اکبر بھٹی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے ادارے کو چنا گفتگو کے لیے، اور بہت زیادہ اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ اور باقی رہا جی آپ کا سوال کہ جو کرونا کے حالات ہیں اور جو سارے ہیں، اس میں میرا خیال ہے معاشرتی طور پہ سبھی لوگوں کے اوپر یہ معاشی طور پر مسائل پیدا ہوئے ہیں، مگر اسکول کے کچھ مسائل خاص طور پر رہے، اور اسکول کی مالی مشکلات بھی بڑھی، اس میں چھوٹے اداروں نے بڑا ان کی اس میں اضافہ ہوا، مگر ان تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں، جو پرنسپل صاحبان ہیں، ان کے لیے میری تو ایک ہی پیغام ہے کہ ہمت نہیں چھوڑنی، کہیں بھی دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھی کاز کے لیے چل رہے ہیں، تعلیم کے لیے ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمیں تو معاشرتی طور پہ دونوں طرف سے مسائل کا سامنا ہے، والدین کی طرف سے بھی ہمیں کافی کرٹیسزم ملتا ہے، اور مگر پھر بھی ایک جو کام ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس ملک پاکستان کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ تعلیم دینا تو ویسے بھی نبیوں کا کام ہے، جی بالکل، تو کوئی بات نہیں، اچھے دن بھی دیکھے ہیں، یہ دن بھی نہیں رہیں گے، اور ہمت کے ساتھ آپ کھڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالی وقت جو مشکل وقت ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو گیا، اور اچھے وقت کی امید ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والا وقت اچھا ہی ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے والدین کے لیے بھی تعلیم رواں دواں ہوگی تو سبھی کا ہی اس میں مستقبل ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، گورنمنٹ نے جماعت دہم کے جو پیپرز ہیں وہ 4 کر دیے ہیں، اور وہ بھی آدھے نصاب میں سے کر دیے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جو گورنمنٹ کی یہ جو بہترین میرا خیال ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ذاتی طور پہ یہ جو گورنمنٹ کا جو قدم ہے یہ قابل تحسین ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کام میں ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں، اتنی گرمی میں پھر بھی انہوں نے یہ اقدام کیے، اور یہ میرا خیال ہے سب سے جو ممکن ہو سکتا تھا یہ وہ چیزیں ہیں، اس سے زیادہ ممکن میرا خیال ہے ہو نہیں سکتا تھا، تو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کے احسن اقدامات ہیں تعلیم کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کم سے کم پیپر نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اور گورنمنٹ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے مسائل ہیں، مگر گورنمنٹ ایک بڑے لیول پہ ان کا ایک کینوس بڑا ہے، ان کا کام کرنے کا سلسلہ بڑا ہے، گاؤں دیہاتوں میں سینٹر بننے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں، ادھر پانی کا، بجلی کا، اور جو موسم کی جو شدت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے گورنمنٹ کا یہ بڑا احسن قدم ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ سارے اقدامات انشاءاللہ تعالی کامیابی سے مراحل طے ہو جائیں، اور بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری تھا یہ امتحان، اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو ایک ایسا نقصان ہوتا جس کا میرا خیال ہے کہ ازالہ ممکن نہیں تھا۔ تو اچھا یہ اپنا جو 4 پیپر ہو رہے ہیں، تو کیا بچے تو میرا خیال ہے پچھلے 1.5 سال سے وارگی کر رہے ہیں؟
پڑھ ہی نہیں رہے. تو یہ اب آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ دیکھیں جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے پڑھنا ہے. اگر یہ 4 ہوں یا 8 ہوں تو جنہوں نے 4 میں بھی پڑھنا انہوں نے پڑھ ہی لینا ہے. جن کو اپنے مستقبل کی یا اپنی تعلیم کے ساتھ جو سنسیئر ہیں, جو سیریس ہیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا جن لوگوں کو اگر میری بات بری لگے اور جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ 4 بھی ہوں اور 8 بھی ہوں تو میرا خیال ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑے گا. تو بہرحال محنت ہر چیز کی ایک پہلی اکائی ہے. محنت تو کرنی پڑے گی, ہمیں بھی کرنی پڑے گی, بچوں کو بھی کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. اچھا جی, ایجوکیٹرز کرونا کے بعد, کیونکہ یہ دوسرے جو ادارے ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے کانفیڈنس بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اب کوئی تعلیمی میدان میں آپ کا ادارہ یا آپ کے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوئی تبدیلی لا رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی ایک نشست میں, ایک پہلی گفتگو میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ جو بھی کسی ادارے کا جو اثاثہ ہوتے ہیں ان کے والدین اور بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے ادارے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے عطا کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کہ ہم نے ایک بڑے مشکل وقت میں بھی انہوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا. ادارہ اپنے معاملات میں کامیاب رہا, چلتا رہا. تو میں اپنے والدین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی بچوں کی فیسز بھی دی اور ادارے کے مالی مشکلات میں اس حد تک نہیں جانے دیا کہ ہمیں بہت ساری مشکل آتی, اور اللہ کا بڑا رحم اور کرم بھی رہا. اور اب یہ جو ایک والدین کی طرف سے جو ہمارے طرف ایک احسن قدم تھا, اس کی ظاہر ہے ہمارے اوپر اس کا ایک بوجھ بھی ہے اور ہمیں خیال بھی ہے. تو ظاہر ہے ان بچوں کی تعلیم کے لیے ہم پہلے سے زیادہ توجہ دیں گے, ان کی تعلیم کے لیے اور ان بچوں کے مستقبل کے لیے جو کمیاں رہ چکی ہیں, اور ہم ان چیزوں باخبر ہیں جو کمیاں جو گھروں میں ظاہر ہے پڑھائی کا ایک اپنا نظام تھا, جو اسکول کی پڑھائی ہے وہ گھروں میں نہیں ہو سکتی. تو ہم ان جو کمیوں اور کوتاہیوں کی ہے جو انشاءاللہ اس کو ہم نظر میں رکھے ہوئے ہیں, اور وقت کے ساتھ ہم ان کو مزید توجہ دیں گے, اور وہ جو ہم کوشش کریں گے جو ڈیفیشنسی ہے وہ ہم ان کی بچوں کی کلیئر کریں اور مزید سہولیات دیں اور مزید اچھے ان کی تعلیم کے لیے اچھے بندوبست کریں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی, پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہمارا تعلیمی بحران جو ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا. اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے میں اتنا اہل علم تو نہیں ہوں, میرے سے بڑے بڑے اہل علم ہیں جو بات سن بھی رہے ہوں گے, اور دانشور بھی مجھ سے بڑے بڑے ہیں. میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, مگر میری جو ایک ادنا سی سوچ ہے وہ اس چیز کو اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ماہرین تعلیم کے علاوہ ہر بندہ ہی اس میں موجود ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کے ماہرین اسی کے ہی مطابق ہونے چاہیے. اگر یہ تعلیم کا شعبہ ہے تو اس کے اندر تعلیم سے متعلقہ بندے ہی ہونے چاہیے. مگر بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے تمام ایسے لوگ ان کی پالیسی میکرز ہیں کہ جن کا تعلیم کے ساتھ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. تو جو اہل تعلیم ہے یا ماہرین تعلیم ان کے علاوہ سارے اس میں شامل ہیں. تو جب تک ماہرین تعلیم کسی چیز کو مرتب نہیں کریں گے, ہماری ایک ڈائریکشن نہیں بنے گی, ہماری ایک سمت مقرر نہیں کریں گے, ہم تو آج تک اپنی کوئی سمت مقرر ہی نہیں کر سکے. ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم نصاب کون سا لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ہم کس طرح سے بچوں کو اسکول لے کے آ سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ ابھی ہم فلسطین کے حالات پہ سارے بڑے پریشان تھے. اگر آج ہمارے پاس تعلیم ہوتی, ہمارے پاس ایجوکیشن ہوتی, ہمارے پاس سائنٹسٹ ہوتے, آج ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم کمزور صرف اسی وجہ سے رہ گئے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دنیا کے باقی ملکوں نے دی ہے. ہم نے تعلیم کو ایک ایسے ہمارے ہاں فیس کم اور پیزے کی زیادہ اہمیت ہے. تو پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, اور ہمیں بڑا سنجیدہ ہو کے تعلیمی معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری تعلیمی قابلیت اور تعلیمی گراوٹ کی وجہ سے ہمیں کیوں مشکلات کا سامنا ہے, انٹرنیشنلی ہمارے بچوں کو کیوں مشکلات کا سامنا ہے, ہماری ڈگریز کو آنر کیوں نہیں کیا جاتا, ہماری یونیورسٹیز کو وہاں پہ عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا جاتا. اور یہی انہی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سر. ٹھیک. اچھا, در حقیقت اس کا جو قصوروار ہے وہ ہم ہیں یا گورنمنٹ ہے یا یہ کون ہے؟
سر قصوروار تو میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ قصوروار کون ہے، مگر تعلیم کیونکہ بنیادی جو ایک حق ہے ہر انسان کا، اور ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ہر بچے کو تعلیم سے آگاہی کرے اور اس کو تعلیم مہیا کرے. اس لیے میں اس چیز کا تو تعین نہیں کر سکتا ہوں قصوروار کون ہے. میری گفتگو سے شاید کچھ لوگ اس چیز کو اخذ کر لیں، مگر کیونکہ بچے ہر شہری کا بنیادی حق تعلیم ہے اور ریاست کا حق فرض ہے کہ وہ بچوں کو صحت اور تعلیم مہیا کرے. تو اس لیے میں اب تعین آپ کا کام ہے کہ کیا کرنا ہے، قصوروار کون ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بات پہ. جی ٹھیک. اچھا جی، مذہبی حوالے سے ویسے تو اس وقت ہمارے پاس جتنا بھی نصاب ہے وہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ مذہبی حوالے میں اس میں کیا ہے یا کیا نہیں. جی ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے ایجوکیٹر جو ہے اس کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے ایجوکیٹر بیسکلی تو ایک اسکول ہے جی، اور اب اسکول میں تو مذہبی ہمارے مسائل اس طرح سے ہیں کہ بہت سارے فقے ہیں اور ہر فقے کے مسائل ہیں، اور ایجوکیٹرز یا پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کی طرف راغب نہ ہوں یا ان مسائل کو ہم ہوا نہ دیں، کیونکہ ہمارے پاس جو اسکولز میں تو ہر فقے سے اور ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے سارے، اور ہم سب سے ہی متفق ہوتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا اسکول آف تھاٹ اپنا ہے. تو ظاہر ہے ہم اس کے لیے بڑے اپنی کوئی بہت زیادہ ہم اس کے اوپر اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں. تو مختصر سی رائے ہے ہماری کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی بچوں تک ہم پہنچا سکیں، اور ان کے والدین بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں سکھانی ہیں، یا علماء کرام بہتر سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز میں بڑے محدود سا اپنا ایک علم رکھتے ہیں، اور بنیادی چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہیں. جی بالکل، ہم بنیاد، اور ہم زیادہ جو ہے وہ کیونکہ اسکول ہے اس لیے ہم زیادہ تر اس کے اوپر کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ویسے تو اللہ کرے چلیں یہ کرونا جو ہے یہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک عالمی وبا ہے، اس سے چھٹکارا دے، جی وہ ذات دینے والی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا، خدا نخواستہ اگلے سال پھر شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح اگر جس طرح 1.5 سال پہلے چلا ہے کام، اگر اس طرح پھر ہوا تو یہ تو بہت بڑا تعلیم کا لاس ہو جائے گا. یہ تو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اگلی جو زندگی ہے اس میں پورا ہونے والا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کی جو کمیونٹی ہے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بھی مسائل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ. مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور یہ بڑا ایک انسان بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو بڑا سکون محسوس کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جو کرے اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہر عمل میں کوئی بہتری ہی ہوتی ہے. مگر ظاہر ہے ایک تکلیف ہے، ایک وبا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میری یہی اللہ کے آگے دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، جو کہ انشاءاللہ ختم ہو. جو کم ہو گئی تو ختم بھی ہو جائے گی. باقی اگر تھوڑا بہت کو معاملہ چلتے ہیں، اور اگر مشکل وقت تو گزر چکا، تو جو کم مشکل وقت ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم گزار لیں گے. لاہ عمل کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے ہر ادارہ اپنی چیزوں کو، آنے والی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان چیلنجز کو کیسے نپٹیں گے، ان کو کیسے فیس کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری پالیسیز ہماری پائپ لائن میں موجود ہیں، اور ہم وقت پہ آنے پہ، اور اگین پہلی تو دعا ہے کہ ہمیں وہ وقت اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دیکھنا ہی نہ پڑے کسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، آخر میں اپنی کمیونٹی، اپنے لوگ، والدین کے نام کیا پیغام دیں گے؟ والدین کے علاوہ والدین کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہوگا کہ خدا را تعلیم کو سیریس لیجئے. ہم بہت ساری چیزوں کو، تعلیم کو پیش پس ڈال دیتے ہیں، اور باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اگر نہیں بھی ہو سکتے ہیں، مگر تعلیم کے معاملے میں ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا اگر یہ اسکول سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ نہ بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے جو آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو بچوں کو آگاہی دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو بڑی سنجیدگی سے لیں. ایک بات، اور اپنی کمیونٹی کے لیے میں کہوں گا کہ ڈٹ کے رہیں، بہتر کام کرنے کی کوشش کریں. جو سابقہ ہمارے جو چیزیں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں اور متحد ہو کے کام کریں، اور جو چھوٹے اسکول ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ لے کے چلیں. یہ ایک مشکل وقت تھا، انشاءاللہ گزر گیا ہے، اب اچھے دن آنے کو ہیں. اور والدین سے میری گزارش ہے
کہ بچوں کو اسکول اب پنکچویلٹی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں بڑے مسائل ہیں. ہم بچوں کو اسکول میں جو اسکول کی ٹائمنگ دی گئی ہوتی ہے ہم اس کو بادر ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر بچہ تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تربیت کے عمل میں ایک خلل ہے جو کہ ہمیں دے. دوسری بات کہ میں ایک ایسے ایک طبقے کی طرف والدین کی توجہ مرکوز کروں گا کہ وہ ٹیچر انتہائی قابل احترام ہیں, وہ ہمارے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, مگر اب ہم اپنے ٹیچر حضرات کو, اپنے اساتذہ کو وہ عزت نہیں دیتے جو ہم دیتے تھے یا ہم سے پہلے والے لوگ دیتے تھے. اپنے بچوں کے سامنے اس کے ٹیچر کی عزت کریں, اپنے بچوں کے سامنے اس کے ٹیچر کی احترام کریں اور اس کے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں. اپنے اگر کوئی بچہ شکایت کرتا ہے آپ کو ٹیچر کے معاملے میں, اور اگر ٹیچر کی غلطی ہے, ہم مان لیتے ہیں ٹیچر کی غلطی ہے, تو کم سے کم اس ٹیچر کے ساتھ الگ آ کے ملاقات کر لیں اور اس کو آگاہ کر دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ٹیچر ایک سمجھدار انسان ہے, وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرے گا, مگر اپنے بچوں کے سامنے اس ٹیچر کی تذلیل نہ کریں یا اس کے ساتھ. تو غلطیاں ہوتی ہیں, ٹیچر بھی ایک انسان ہے, جی بالکل غلطی ہو چکی ہوگی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیچر سے غلطی نہیں ہوتی, مگر مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کا مقام دن بہ دن بہت ایک کم ہوتا جا رہا ہے, جس کے لیے مجھے ویسے میں ذاتی طور پہ بڑا فکر مند بھی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ٹیچر ایک ایسی حیثیت اختیار کر جائے کہ جس میں اس کی عزت بالکل ہی کوئی نہ کرے. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے جناب محمد رضوان بھٹی صاحب کی گفتگو سنی اور جو انہوں نے ایک چھوٹے اداروں کو ہمت والا کام کہا, یہ بالکل صحیح ہے. ہمت مردہ مدد خدا, اللہ واقعی مدد کرتا ہے, آپ نے مدد نہیں چھوڑنی. جو انہوں نے مشورہ دیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 100% ٹھیک ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں, اور اسی کے ساتھ ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اگر ہم ہمت چھوڑ گئے تو پھر اللہ نے کہاں سے مدد کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ٹیچرز کا انہوں نے بتایا, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹیچرز کی جو ہے مدد اپنا عزت کرتی ہے, اس کو جب دیکھ کے کھڑا ہو تو اس کو کرسی دیتی ہے, سیٹ دیتی ہے. بلکہ میں نے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کروں گا, مجھے اب پورا تو نہیں یاد لیکن تھوڑا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ کی ایک عدالت میں ایک ٹیچر بطور حاضری ہوا, اس کے اوپر کو کیس تھا. تو جب جج صاحب نے سنا کہ یہ ٹیچرز ہیں تو ان کو باقاعدہ کرسی دی گئی. تو وہ قومیں جو عزت کرتی ہیں ٹیچرز کی, وہی تعلیم میں آگے جا رہی ہے, اور جو تعلیم میں آگے جاتا ہے وہی ترقی کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. ٹیچرز ہمارے اندھے بچوں کو روشنی دیتا ہے, اس لیے ہمیں ان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہی رضوان بھٹی صاحب کا بہت شکریہ, اور ان کو اور مجھے اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.